السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں پہلے گفتگو آ چکی ہے۔ بہت سارے بنیادی عقائد میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور لوگوں نے ان تک وہ باتیں پہنچائی بھی ہیں، اس کے باوجود رجوع ثابت نہیں ہے۔ وہ غلطیاں آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جن لوگوں سے متاثر ہوں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور احمد دیداد ہیں، جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی صوفی عقیدے کے حامل تھے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حامل تھے۔ خمینی کی اور رافضہ کی اور ایران کی تعریف کی ہے ان لوگوں نے، عرب دنیا کی انہوں نے برائیاں کی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے یہاں غلط عقائد موجود ہیں۔ وہ بہت ساری آیتوں کی تفسیر میں خوارج کے منہج پر قائم ہیں، جیسا کہ ان کی تفسیر اور ان کے ویڈیوز سے پتہ چلتا ہے۔ ان آیتوں کو، جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں، ان آیتوں کو مسلمان حکام کے اوپر فٹ کر کے ان کی تکفیر کرتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد ڈاکٹر اسرار صاحب کے موجود ہیں۔ احمد دیداد صاحب بھی عالم نہیں تھے، اور عالم اسلام کے معروف محقق اور معروف عالم دین اور جرح و تعدیل کے امام علامہ ربی ہادی مدخلی حفظہ اللہ، جو اس وقت بیماری کے ایام سے چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ کی جب شرح کی، تفسیر کی، تو اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ احمد دیداد سے کچھ عیسائیوں نے سوال کیا کہ اللہ کہاں پر ہے، تو احمد دیداد نے جواب دیا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو شیخ ربی مدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ احمد دیداد کا عقیدہ اللہ کے وجود کے بارے میں عیسائیوں سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، یہ اصل میں وحدت الوجود کے عقیدے سے ماخوذ ہے، اور یہی عقیدہ ڈاکٹر اسرار کا ہے، یہی عقیدہ ڈاکٹر احمد دیداد کا تھا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان لوگوں کو اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہیں، اور اس طرح کی غلطیاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی کی ہیں۔ کسی عیسائی نے سوال کیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے بعض انبیاء کو مانتا ہوں، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام برحق تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی یا آخری نبی نہیں مانتا، تو کیوں میں اللہ کو جب مانتا ہوں تو میں جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو ان کا صاف جواب تھا کہ 0.000.1% اس بات کا امکان ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ تقریباً اسی عقیدے سے ماخوذ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا یا احمد دیداد وغیرہ کے عقائد میں جو خلل موجود تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک جانب یہ مشکل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ملاحظات ہیں جو سلفی علماء نے ان کے اوپر کیے ہیں، اور اس کے بعد دوسری جانب مشکل یہ ہے کہ وہ علماء سے رجوع نہیں کرتے، علماء سے صلاح مشورہ نہیں کرتے۔ جب ان کا پیس ٹی وی ہندوستان میں چلتا تھا تو یہاں دسیوں علماء تھے ان کے گروپ میں، جو جامعہ اسلامیہ سنابل کے یا مدینہ کے فارغین تھے، ان لوگوں سے مسائل میں کبھی انہوں نے رجوع نہیں کیا، بلکہ اپنی رائے ان لوگوں کے اوپر ہمیشہ تھوپنے کی کوشش کی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جانب وہ احمد دیداد یا ڈاکٹر اسرار کی تعریف کرتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کے اوپر مدح کرتے ہیں اور ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں، اور دوسری جانب وہ علامہ البانی پر، شیخ ابن باز پر اور عالم اسلام کے بڑے علماء اور مفکرین، بڑے علماء اور محققین پر تنقیدیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، ایسا کہا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جیسا کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جب دین رحمت کانفرنس میں تھے، یہ غالباً 1999 کی بات ہے، 22-23 سال پہلے کی، تو وہاں پر جب ان کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اختلاف ہوا تو اس تقریر میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ میں شیخ ابن باز کے پاس گیا، ان کے سیکریٹری نے مجھ سے پوچھا، جب میں نے تعارف کیا کہ میں فلاں ہوں، تو ان کے سیکریٹری نے مجھ سے کہا کہ آپ کون سے مکتب فکر سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز کا موقف تھا کہ ہم سلفی ہیں اور میں اس موقف کو نہیں مانتا۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم اور اتنے پائے کے عالم دین، فقیہ و مجدد، اتنی عظیم شخصیت کے حامل، ان کے موقف پر اس انداز سے تحقیرانہ تبصرہ کر کے نکل جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں قابل ملاحظہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو علماء کو سننے اور فہم سلف کے مطابق قرآن و سنت کی تعریفات کرنے والوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ صرف قرآن اور حدیث کے تراجم پڑھ کر کے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ان کو سننے کی اجازت ہمارے اسلاف نہیں دیتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فہم صحابہ اور فہم سلف کے مطابق جو لوگ دین کی تعبیرات پیش کرتے ہیں، ہم انہی کو سنیں اور انہی سے عبرت پکڑیں، انہی کے فتووں کو لیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات کی صراحت کر دوں کہ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نجی طور پر ان کی مخالفت کر رہا ہوں،
ان کا اپنا ایک کام ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، اپنا ایک مقام ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں منہجی اختلاف ہے وہاں کسی بھی صورت میں کسی کو نظر انداز یا کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدے کے اس خلل کو، جس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں، اگرچہ 10-12 مثالیں مزید خود میرے پاس موجود ہیں، وہ مثالیں اگر ان تک پہنچیں اور انہوں نے وہ ویڈیوز اپنے چینل سے ڈیلیٹ کیے، اس سے رجوع کیا، تب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کو انصاف سے کام لینا چاہیے، اور صرف کسی ایک شخصیت جو عالم بھی نہ ہو اس کے لیے جذباتی باتیں کر کے ہم اس کے گن گانے لگیں اور علماء کو نظر انداز کر دیں، یہ دین کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو انصاف کرنے کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور ایک دوسرے کو شیئر کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔